الله الذي شرفنا بالقرآن وكرمنا بالإسلام وبعث إلينا محمد المصطفى إلى الخلائق والإنس والجان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها او كما قال حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمات دینی ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی معصوم ہستیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو انسانوں ہی میں سے بھیجا۔ نبی اور رسول انسان ہی تھے، اور اللہ رب العالمین نے انسانیت کو یہ بتلایا کہ دنیا کے سارے تقاضے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انسان تھے، اور میرے آپ کے آقا امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الناس تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے ماحول کو، دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش اور امتحان کے طور پر دے کر ہر ایمان والے کے لیے آخرت کی تیاری کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اگلی امتیں اور یہ امت محمدیہ دونوں میں بہت سی چیزوں میں فرق ہے۔ اگلی امتیں بے شک اللہ رب العالمین نے جنہوں نے نبی کی بات کو مانا، اللہ کو مانا، وہ مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بہترین مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کی بہت سے الفاظ سے الگ الگ مقامات پر تعریف فرمائی۔ سب سے بڑا شرف و کمال اس امت کا یہ ہے کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے امت محمدیہ، تمہارے نیک ہونے کی گواہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اور تمہیں لوگوں کے لیے کل کو قیامت کے دن گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری کتاب، آخری نبی اور پیغمبر اور رسول بنا کر ایسے وقت میں بھیجا جبکہ دنیا کی انسانیت ہونے کو بھول چکی تھی، اور اس زمین پر زندگی کے اندر سکون حاصل کرنے کا
کوئی سبب موجود ظاہراً دکھ نہیں رہا تھا، کوئی کسی کی بات ماننے تیار نہیں تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے پاس پیسہ اور حکومت تھی وہ غریبوں پر ظلم کرتے۔ عورت کو انسان ماننا یہ بھی 671 یا 73 میں اس زمانے کی روم کی سلطنت میں ایک بادشاہوں کے بلائے گئے میٹنگ میں طے پایا کہ ہاں عورت انسان بھی ہے۔ ایسے وقت میں آ کر نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، جبکہ مکہ کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کام کے لیے روانہ ہوتے اور پیٹھ پیچھے سے کوئی آواز دیتا اور نام لے کر بلاتا اور پکارتا تو اس کام کو جانے کو چھوڑ دیتے اور یہ سوچتے کہ آج جو پیٹھ پیچھے سے آواز دی یہ کام ہمارا نہیں بنے گا۔ ایسے غلط عقائد رکھنے والی قوم بیت اللہ میں جو اللہ کا گھر تھا، جسے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے سجدوں سے اور طواف سے سجایا تھا، جس کی طرف لوگ اللہ کی عبادت کے لیے بلائے جاتے تھے، اس کعبۃ اللہ میں الگ الگ کام کے الگ الگ بت بنا کر 360 بتوں سے کعبۃ اللہ کو سجا رکھا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک اللہ کی طرف بلانے کی محنت شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلائیے، قیامت سے ڈرائیے، قبر سے ڈرائیے، پل صراط پر سے گزرنا ہے اس سے ڈرائیے۔ حضور نے جب دعوت کا کام اور اسلام سکھانے کا کام، توحید کا کام شروع کیا، مکہ والے اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے کہ یہ 360 جو ہیں یہ سفارشی ہیں، یہ شفاعت کرنے والے ہیں اور اللہ جل شانہ جو بڑی ذات ہیں، لیکن واسطہ یہ لوگ ہیں۔ حضور کی دعوت توحید کی دعوت تھی، شرک و بت پرستی کرنے والے اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اور حضور نے کیا دعوت دی؟ انما الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو قل هو اللہ احد انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ تمہارا ایک ہی معبود اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس پر حضور کے خاندان والے حضور کے مخالف بن گئے۔ اللہ نے حکم فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کے رسول کی بات مانے وہی کامیاب ہوگا۔ سرداروں کی رسمیں اور ان کی جو چل رہی تھی حکومتیں اور ان کی سرداری اور غلط جو طور و طریق چلا رکھے تھے وہ سارے کے سارے تو ڈھہ گئے، سارے ختم ہو گئے۔ ایک ہی اللہ کے رسول کی بات چلنے والی تھی، ان کی سرداری اور ان کی پگڑیاں، ان کی ناک کٹی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے مخالفت میں سارے قریش کو حضور کے سامنے کھڑا کر دیا کہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی محنت کی کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر کے بتاتی ہے، بارش برسا کے آباد بھی کر کے بتاتی ہے اور بارش برسا کے برباد کر کے بھی بتاتی ہے۔ لاک ڈاؤن لگا کے کارخانے، دکان، مکان، فیکٹریاں، ریڑیاں، ٹرانسپورٹنگ سب بند کر کے اللہ جل شانہ گھروں میں بند کر کے پال کے بتاتا ہے۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے جو آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر مٹی سے انسان بنا دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔
وہ اللہ رب العالمین دنیا کی تمام مخلوقات کو اپنی مقدر کی روزی اور ان کی ہر تمنا کو، ہر ان کی آواز کو، ہر صدا کو، ہر وقت میں ضرورت کو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور اسے پوری بھی کرتا ہے۔ ہمارا دل ہم سے دور ہے، ہم جس دل کی وجہ سے زندہ ہے وہ تو ہم سے دور ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جس سے سانس آتی ہے اور سانس جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ایسا قدرت والا ہے، اتنے بڑے سورج کو جب دنیا کے انسانی سمجھنے لگے سورج کوئی بڑی چیز ہے، سورج کا نور لے لیتا ہے اور نور لے کر اسے گرہن لگا دیتا ہے، پھر انسانیت کو سمجھاتا ہے کہ الکسوف والخسوف آیۃ من آیات اللہ، سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اسے بے نور بنا کے بتا دیتا ہے۔ انسان کھیتی بوتا ہے، کسی کی کھیتی لہلہا رہی ہے، کسی زمین کی کھیتی زمین دوز ہو گئی، کسی کی کھیتی جل گئی، کسی کے اندر سے جو ہے ٹریکٹر بھر کے بوریاں نکل رہی ہے، کسی میں سے دھان کچھ نہیں نکلتا، دانہ نہیں لگتا۔ اللہ جل شانہ بتانا چاہتے ہیں اگانا زمین کا کام نہیں ہے، اگانا اور دانہ دینا یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی محنت میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شروع کی، سب سے پہلے حضور کے خاندان والے مخالف ہوئے۔ ہمارا یقین بنانا ہے اللہ پالتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین پہ جتنی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے روزی کب پہنچانا، کتنی پہنچانا، کہاں پہنچانا، اللہ جانتا ہے۔ مستقرہا و مستودعہا، کہاں وہ ٹھہرنے والا ہے، کتنی پہنچانا ہے، کہاں پہنچانا اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس ایک اللہ کے دین پر عمل کرو، دنیا کی ساری انسانیت چاہے مخالف ہو جائے، اگر اللہ کو راضی کر لیا تو کامیاب ہے۔ دین کا توحید اور رسالت کا نام ہے۔ حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز۔ اور حضور نے ہم تک دین پہنچانے کے خاطر اور حضور کے گھرانے نے یہ توحید اور رسالت پر کیسی محنت کی۔ ان کے گھروں میں جو بھی آتا قرآن سیکھ کر جاتا، مصنون دعائیں سیکھ کر جاتا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا طریقہ سیکھ کر جاتا، دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کن اعمال سے راضی ہوتے ہیں وہ اعمال سیکھ کر جاتا کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی شوہر سے نہیں کہا، اپنے بیٹوں سے نہیں کہا، کاروبار نہیں بڑھایا، پیسے قرض سے نہیں لیے، کیا کیا؟ اللہ کا فرمان دیکھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جو حالات آ جائیں دین کی محنت کرنے میں، دنیا میں جو مشقتیں آ جائیں کا اس کا شکوہ شکایت زبان پر نہ ہو، کیا ہو؟ بالصبر، اس کے اوپر کوئی شکوہ نہ ہو، والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرے، مخلوق کو نہ سنائے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صحابہ نے صحابیات نے یہ بات پڑھی تھی، صحابہ کے گھروں میں جو بھی مجبوری آئی، جو بھی حالات آئے، کیا حالات؟ ایمان کے اعتبار سے حالات آئے تو اللہ سے مانگا، گھریلو روزی رزق کے حالات آئے اللہ سے مانگا، اولاد کا مسئلہ آیا اللہ سے مانگا، اگر خاندان کا مسئلہ آیا اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں بہتر ہو۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ محترمہ دینی ماں بہنوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دین کی محنت دی ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کو اللہ خود فرماتے ہیں، من اراد الآخرۃ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جسے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا پروانہ دینا چاہتے ہیں، دنیا آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے میں نے کسی سے پوچھا بس اسٹینڈ کہاں ہے؟ تو کہا کہ یہاں سے باہر نکلو، وہاں سے لیفٹ ہینڈ چلے جاؤ، بائیں ہاتھ کی طرف چلے جاؤ، آگے بس اسٹینڈ ہے۔ ایک یہ معنی ہے، ایک معنی اور لکھا ہے علماء کرام نے، جیسے میں نے پوچھا بس اسٹینڈ کہاں ہے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ چل کے بس اسٹینڈ جا کے اور وہاں جا کے کھڑا کیا کہ دیکھو یہ ہے بس اسٹینڈ۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ کیا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ نماز میں، قرآن سیکھنے میں، مثلاً دعائیں سیکھنے میں، دین کی باتیں حاصل کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنے میں دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو اور روزانہ بڑھ چڑھ کے آگے ترقی کرنے کے عزائم ارادے ہوں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کی نشانی۔ اگر دل ہچکچاتا ہے، یہ کام کروں، یہ دعا یاد نہیں ہوتی، یہ فلانی کے تشکیل کروں، مجھے دل گھبراتا ہے، اگر اس کو سمجھاؤں میرے دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جن نیکی کے کاموں میں ہمیں بوجھ محسوس ہو، اسی کاموں میں، انہی اعمال میں ہماری اصلاح ہے، انہی کاموں میں ہماری اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن مجید میں بار بار کہا، وَلَا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا تم سے، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی پیروی مت کیجیے، اللہ تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی باتیں مت ماننا۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ پیسہ بچانے کا، وقت بچانے کا اور اپنے آپ کو بچانے کا حکم کرے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جو ہمارا وقت فارغ وقت ہوگا نا، اسے کیا کرے گا؟ جیسے 4 بہنیں جمع ہوئی تو شیطان آ کے انہیں کیا سکھائے گا؟ فلانی ایسی ہے، فلانی کا ایسا ہے، فلانے کی یہ چیزیں ہیں، فلاں خاندان والے ویسے ویسے ہیں، فلانے کی شادیاں ویسی ویسی ہوئی، سارے خاندانوں کی غیبتیں، ان کی انتڑیاں نکال کے آپریشن کر کے سارا کا سارا جو اس وقت کا ٹائم تھا نا وہ برباد کر کے پھر دور جا کے ہنسے گا، دیکھا نا میں نے تمہارے ٹائم کو کیسے برباد کیا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت، جو ہمارا وقت قیمتی وقت ہے، جو ذکر میں، دعا میں، اللہ کو یاد کرنے میں، دین کی محنت کرنے میں، تلاوت میں، استغفار کرنے میں، امت کی فکر کرنے میں لگنا چاہیے۔ شیطان کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے شیطان اس وقت کو، اس مال کو، اس صلاحیت کو دنیا کی باتوں میں لگا کر نیکی کو ضائع کروائے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ اگر غلطیاں ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی یا کوئی احکامات چھوٹ گئے، یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ معافی کا بھی وعدہ کرتا ہے، اور معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ روز محشر میں ایک بندے کو اللہ بلائے گا، اللہ بلانے کے بعد کرامن کاتبین سے کہے گا چلے جاؤ، رجسٹر یہاں چھوڑ دو اور چلے جاؤ، رجسٹر اس کو دکھے گا نہیں، فرشتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا تو نے کوئی گناہ دنیا میں کیا ہے؟ تو وہ حضور فرماتے دائیں بائیں دیکھے گا، دیکھنے کے بعد پھر کہے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دیکھے گا کوئی گواہ تو ہے نہیں، تو کون بتائے گا جو کیے، حالانکہ یاد ہوں گے لیکن کہے گا نہیں کیے۔ بارے تعالیٰ کہیں گے اچھا نہیں کیے، پکا؟ کوئی گواہ ہو جاوے تو کہ کوئی گواہ ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے،
اللہ ہماری زندگی پر کتنی رحمت والی نگاہ رکھتا ہے، اس حدیث پاک سے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضور رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس بندے کی زبان بند کر دیں گے، اس کا منہ بند ہو جائے گا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ تو بندہ کہے گا باری تعالیٰ مجھے کھولو، یہ گواہی دے رہے کیوں ہیں؟ جب وہ سارے گناہوں کی گواہیاں دے لیں گے، اللہ رب العالمین اس کی زبان کو پھر بولنے کی اجازت دیں گے۔ تو اپنے بدن کو کوسے گا، اسے ڈانٹے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ گناہ کیے بندے؟ تو کہے گا ہاں باری تعالیٰ کیے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ جو ہیں فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو حاضر کرنے کا حکم دے گا، وہ حاضر ہو جائیں گے، پھر وہ فرشتے بھی سنائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، صغیرہ صغیرہ، وہ سب گنوائیں گے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ بندے، جتنے تیرے گناہ ہیں نا، ایک ایک گناہ کے بدلے میں تجھے گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں، اور ایک ایک گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی بھی دی جاتی ہے۔ تو بندہ جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ بہت زور سے بولے گا اے رب العالمین، بندہ بولے گا اے رب العالمین، بڑے بڑے گناہ تو فرشتوں نے گنوائے بھی نہیں ہیں۔ جب دیکھے گا نیکیاں مل رہی ہے تو کہے گا باری تعالیٰ ایسے ایسے گناہ ہیں نا، انہوں نے گنوائی نہیں ہیں کہ اس کے بدلے میں نیکی مل رہی۔ بتاؤ کتنا لالچی ہے، اللہ کے دربار میں بھی یہ طمع کرنے لگے گا، اپنے بڑے بڑے گناہ گنوائے گا، اور کتنا بھولا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جہاں پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا، انسان نے اٹھا لیا۔ یہاں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ترجمہ فرمایا کہ انسان نے یہ دیکھا کہ بوجھ کیا، یہ نہیں دیکھا، یہ دیکھا دینے والا رب کون ہے۔ دے تو میرا رب رہا ہے جس کے مجھ پر احسانات ہے، تو دکھ سکھ آئے گا اس قرآن پہ عمل کرنے میں وہ نبھا لے گا۔ تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا نا، اللہ نے بھی اعلان کیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اگر تم سے کبھی گناہ ہو جاویں، زیادتیاں ہو گئی، زندگی گزر گئی، اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا، نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آیا، قرآن کی تلاوت کرنے میں حلاوت نہیں آئی، سجدوں میں سکون نہیں آیا، ذکر کرنے کی توفیق نہیں آئی، صلہ رحمی کرنے کے ارادے نہیں آئے، تو کہ ہمیشہ زبان چلتی رہی، نہ جانے کیا کیا گناہ کر کے ہم نے اپنی زندگی کو اللہ سے دور کر لیا۔ اللہ فرماتے کوئی پرواہ نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے یہ دین دیا۔ صحابہ اور صحابیات نے کیسے کیسے سوالات حضور سے کیے۔ ایک صحابی آئے کہ اسلام قبول تو کروں لیکن ایک شرط ہے، اللہ میاں میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہ صغیرہ معاف کرے گا کہ کبیرہ؟ تو کہ صغیرہ بھی معاف کرے گا، کبیرہ بھی معاف کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے مکمل آیت کریمہ نازل فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگلے کفر کی حالت کے، جہالت کے جتنے گناہ ہیں سارے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ اس اللہ کی توحید کو، اس نبی کی رسالت کو ہمیں سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اس نبی کی رسالت بچوں کو سمجھانا ہے کہ رسول اللہ کون ہے۔ محترمہ دینی ماں بہنوں، آج کے بچوں کی دینی تربیت اور انہیں اللہ کی پہچان کرانا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت بتانا آج کے دور میں بے حد ضروری اور لازم ہے۔
آج ان کا ایمان کا جنازہ روزانہ نکالا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، ان کے ساتھ کھیلنے والے بچوں میں، تو کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ بہت کھیل ہو رہا ہے، کفر کی باتیں سیکھے جا رہے ہیں۔ اور ذمہ داری کس کی تھی؟ گھر کی ماں کی ذمہ داری تھی، بہن بیٹی کی ذمہ داری تھی کہ اسے توحید سکھلاتے، اسے آخرت سکھلاتے، اس کے ہاتھ میں قرآن دیتے، اس کے ہاتھ میں اللہ کا فرمان دیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام دیتے، حضور کے خاندان کے حالات سناتے کہ امام حسن حسین پہ کیا گزری، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی گزری، حضور کے خاندانوں میں کیسی فاقہ کشی کا عالم گزرا، حضور کا لباس کیسا ہوتا تھا۔ دو جہاں کے سردار ہے، پہنی ہوئی چادر کے اندر پیون لگے ہوئے، پیون۔ عمر ابن خطاب ہے، عرب سے لے کے انڈیا تک کی حکومت کے مالک ہے، لیکن خطبہ دینے کھڑے ہوئے، کرتے کے اندر 12 تھگڑے، 12 پیون لگے ہوئے، اس میں ایک تھگڑا چمڑے کا لگا ہوا ہے، انہیں اس سے کوئی عیب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن نبی کی سنت چھوٹ جائے، نبی کا حکم چھوٹ جائے، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہو جائے، اس کے پاس جا کے عمر بن خطاب معافی مانگ رہا ہے۔ کون معافی مانگ رہا ہے؟ عمر بن خطاب۔ ارے محترمہ دینی ماں بہنوں، صحیح بخاری شریف میں ہے، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، صحابہ کو بلایا اور کہا ہو سکتا ہے اگلے اوقات میں میری تمہاری ملاقات نہ ہو، سن لو اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے واسطے یا تو معاف کر دے یا مجھ سے انتقام اور بدلہ لے لے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا سب سیدھی کرتے ہوئے میری پشت پر آپ کی چھری لگی تھی، حضور نے فرمایا آجا بدلہ لے لے، کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق لے کر دنیا سے چلا گیا۔ وہ صحابی آئے، حضور سے کہا میرے بدن پہ کرتا نہیں تھا، صرف نیچے سطر میں ایک چادر بندھی ہوئی تھی، کیا حالات گزرے ہیں، کیا قربانیاں دی ہیں ہم تک دین پہنچانے کے لیے، کسی کے پاس ایک چادر ہے، کسی کے پاس آدھی چادر ہے، بدن اوپر کا کھلا ہوا ہے، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھوپ میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، جس قرآن کو آج ہم رمضان ٹو رمضان کھولتے ہیں، جس قرآن کو پڑھتے ہوئے آج ہمارا دل اکتا جاتا ہے، جس قرآن کو صحیح کرنے سے ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندے اس قرآن کو پڑھنے کھڑے ہوتے، ان کے جسموں میں تیر لگتے، ان کا بدن سورج کی تپش سے کالا پڑ جاتا۔ عرب کی تپتی ہوئی دھوپ دیکھیں، ہم ہوٹل سے نکلتے تھے مکہ میں، جب تک فین میں نہ چلے جائیں، پنکھوں میں نہ چلے جائیں، جسم ایسا ہوتا تھا جیسے آگ لگ رہی ہے۔ اس عرب کی تپتی ہوئی زمین پر انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا، لمبی لمبی رکعتوں والی نماز پڑھ کے سنائی۔ حضور کے پاس وہ صحابی آئے اور کہا کہ میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا، حضور نے کرتا مبارک اٹھایا، اس صحابی نے پیچھے سے آ کر اور مہر نبوت جو سینے کے پیچھے لگی ہوئی تھی اس مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقام کیسے لے سکتا ہوں، مجھے تو یہ بہانہ ملا کہ مہر نبوت کو ایک بوسہ دے دوں اور چوم لوں۔ کہنے کی بات یہ ہے، دو جہاں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اللہ نے عرش پہ جنہیں بلایا ہے، جو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جو ہاں کہیں تو حلال ہو جاتا ہے، اگر ناراض ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، جو حکم کرے وہ اللہ پورا کر دیتا ہے، جو دل میں ارادہ وہ اللہ وہ قرآن بن کے اتار دیتا ہے، وہ نبی اپنے صحابہ سے معافی مانگتا ہے۔ آج بیوی شوہر سے معافی نہیں مانگتی، بہن بہن سے معافی نہیں مانگتی، بہو ساس سے معافی نہیں مانگتی، ساس بہو سے معافی نہیں مانگتی، پڑوسن سے پڑوسن معافی نہیں مانگتی، بیٹا باپ سے معافی نہیں مانگتا، شوہر بیوی سے معافی نہیں مانگتا، کہ اسی طرح دنیا سے بغیر معافی کے چلے گئے، آخرت میں اور قبر میں ہمارا کیا ہوگا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنے گھر والوں کو سکھایا وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، سیرت سکھائیں کہ یہ وہ نبی ہے جس نبی کے استقبال میں 7 آسمان کے فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں، جس نبی کے مقام پر جبریل بھی نہیں پہنچا،
جو نبی ناراض ہوتا تھا جبریل آ کے دلاسا دیتا تھا، جس نبی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے قرآن اتارا گیا، جس نبی کے گھرانے کی تعریف میں قرآن اتارا گیا، جس نبی کی عزت کو صاف صفائی اور جس نبی کی گھرانے کی عزتوں کو دنیا کے اندر بڑھانے کے لیے قرآن اتارا گیا، جس نبی کے گھرانوں کے حالات کو بیان کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا، جس نبی کے گھرانوں کو اللہ کے سلام آئے، جس نبی کے گھرانوں کا دکھ سکھ اللہ جل شانہ نے عرش پہ مذاکرے میں لایا، اس نبی کا یہ عالم ہے۔ نبی اپنے گھر والوں کو آمدنی کا اضافہ کرنے کا مشورہ نہیں دیتا، پیسے بڑھانے کا مشورہ نہیں دیتا، چیزیں بڑھانے کا مشورہ نہیں دیتا، فرنیچر بڑھانے کا مشورہ نہیں دیتا، الگ الگ جوڑیاں سلانے کا مشورہ نہیں دیتا۔ نبی اپنے گھرانوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، مصلی بچھانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، دین سکھانے کا اور سیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ وہ توحید اور وہ رسالت۔ 2 منٹ ذرا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید و رسالت کی مبارک محنت دی۔ اس محنت کو اپنے بچوں میں، اپنے گھر کی عورتوں میں، اپنے گھر کے افراد کو اللہ کے احکامات پر، توحید و رسالت پر لانے کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اللہ ہمیں آگے ترقی دینا چاہتے ہیں۔ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں ہے، جسے اللہ جنت دینا چاہتا ہے اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ دین کی محنت اس اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھی سکھائی جاتی ہے، اپنی نمازیں مسنون دعائیں صحیح کی جاتی ہے، اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کی محنتیں کرائی جاتی ہے۔ اسی لیے گھروں میں تعلیم اور قرآن کی تلاوت، قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے اور مسنون دعائیں سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات دیے۔ آیا حدیث پاک میں، جو بندہ یا بندی جب اذان ہو رہی ہو اذان کا جواب دے، الدعاء عند النداء لا يرد، جب اذان ہو رہی ہو اذان کا جواب دے اور دل میں دعا کرے، اذان کے مکمل ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی نعمت یہ، جو اس نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کریں گے۔ دوسرا انعام یہ، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے اگلے جتنے گناہ ہوئے تھے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ دوسرا حدیث پاک میں آیا، جب رحمت کی بارش ہو رہی ہو، جب رحمت کی بارش ہو رہی، رحمت کی بارش، موسم کی بارش، رحمت کی بارش ہو رہی ہو، الدعاء عند المطر لا يرد، بارش ہو رہی ہو رحمت کی، تب بھی اللہ سے دعا کرے، وہ دعا اللہ جل شانہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ الذی شرف